الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ترجمہ: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کئی روز تک نہ آئے۔ آپ منقبض تھے۔ کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ اس طعن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے۔ ہم خالص عبد مامور ہیں، بغیر حکم الہی کے ایک پر نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا چڑھنا اترنا سب اس کے حکم اور اذن کے تابع ہے۔ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے، کیونکہ ہر زمانہ یعنی ماضی، مستقبل و حال، اور ہر مکان یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کا علم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتوں کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا ہے۔ مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر کام برمحل اور بر وقت ہوتا ہے۔ بھول چوک یا نسیان و غفلت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں رسائی نہیں پا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا جلد یا بدیر آنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ تنبیہ اول: ہمارے آگے پیچھے کہا اور آسمان و زمین کو اترتے ہوئے، زمین آگے آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے وہ پیچھے یہ آگے۔ اور اگر آگے پیچھے سے تقدیم و تاخیر زمانی مراد ہو تو زمانہ مستقبل آگے آنے والا، زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا اور زمانہ حال دونوں کے بیچ میں واقع ہے۔ تنبیہ نمبر 2: پہلے فرمایا تھا کہ جنت کے وارث متقی ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا کہ ڈرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضے میں تمام زمان و مکان ہے، اور جس کے حکم و اجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں لا سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے اور فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے۔ اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں نہیں بھولتا وہاں کیسے بھولے گا، ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں، ہر ایک چیز کا وقت ہے اور جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے حکم الہی کے موافق
معین وقت پر آتے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کی غذائے روحانی اور جسمانی بھی صبح شام اوقات مقرر پر آئے گی۔ کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کرو، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھو جو سارے جہاں کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اس کی صفات ہیں، یعنی کوئی ہے اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہوں؟ جب ایسا کوئی نہیں تو ثابت ہوا کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔